السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرے شام و سحر کھولنا سکھا، میں بھی لفظوں میں چاند تارے سجا سکوں، میزان خصم مجھ کو گوہر تولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبانی حروف میں، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا۔ دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا گھر ہو میرا دل ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ محترم سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت، محبت، ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم شافع امم، ختم الرسل مولائے کل دانائے سبل، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، محرم الحرام شریف کی معمول کے مطابق آج ہماری پہلی مجلس ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کے بندے کے کیا عقیدے ہونے چاہیے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو سورہ مبارک پڑھی ہے، سورت کا نام ہے قل هو اللہ شریف، جسے ہم سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی دنیا میں اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مخلوق اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی، کوئی بھی اللہ کے جوڑ کا نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات رنگ و بو میں جو کچھ بھی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، نبی، فرشتے، جنت، دوزخ، انسان کے خیالات تک، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ سورہ قل ہو اللہ شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے ایک مضبوط دلیل ہے ہمارے پاس کہ اللہ نے خود فرمایا اللہ ایک ہے، اور ایک گنتی کے حساب سے نہیں ہے، ذات کے حساب سے۔ گنتی کے حساب سے اگر ایک کہا جائے تو دو کا آدھا ایک ہوتا ہے، اللہ کسی کا آدھا نہیں ہے، اللہ خود مکمل ایک ذات ہے، اور اللہ رب کائنات کی ذات واجب الوجوب ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات واجب الوجود، یعنی ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک، ہر دم، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی ذات کو غیر موجود نہیں پا سکتے، اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا موجود ہونا یہ کائنات کے لیے، سب کچھ، ہر ایک چیز کے لیے یہ ضروری ہے، اور اللہ رب کائنات واجب الوجود ہے، یعنی اللہ کا وجود ہر حال میں ہے، جیسے ہمارا وجود ہر حال میں نہیں ہے، ہم ممکن الوجود ہیں۔ مطلب ایک وقت ایسا تھا جب ہم نہیں تھے، ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم نہیں ہوں گے۔ آج موجود ہیں، ایک ایسا ٹائم تھا جب ہم موجود نہیں تھے، ایک ایسا وقت آئے گا جب ہم چلے جائیں گے۔ یہ دنیا بھی ایک وقت ایسا تھا جب یہ دنیا موجود نہیں تھی، آج موجود ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ فرماتا کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا تھا جب دنیا بھی نہیں تھی، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا نہیں ہوگی، اسے کہتے ہیں ممکن الوجود، ہے تو ہے، نہیں ہے تو کوئی نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم اگر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہمارے نہ ہونے سے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی ذات ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی غیر موجود نہیں، ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک، جسے کہتے ہیں ازلی ہے اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور اللہ تعالی ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کی ذات کے حوالے سے ہم جو ہے کوئی ذہن و فکر کے اندر یہ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ ایسا ہے ویسا ہے، سوچنے کا بھی ہمیں منع کیا گیا ہے، بس ماننا ہے کہ اللہ ہے۔ اب کیسا ہے، کس طرح ہے، یہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں بہت زیادہ عقل دی ہے، لیکن اللہ کی ذات ہماری عقل سے کروڑوں، لاکھوں، اربوں درجہ عظیم الشان ہے، جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کی پہچان یہ، دل میں عقیدہ ہے کہ اللہ ہے، لیکن ذہن میں نہیں آ سکتا کہ کیسا ہے، فکر میں نہیں آ سکتا کہ کیسا ہے، کہاں ہے، کیوں ہے، اس بارے میں بھی ہم سوچ نہیں سکتے، سوچنا چاہے تو بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس لیے ہمیں سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے سوچنا بھی منع ہے۔ بس اللہ کی ذات تو یہ ہے، دل میں آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری عقل ہے، اللہ کی بنائی ہوئی عقل ہے، ہماری سوچ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی سوچ ہے، لیکن اس سوچ میں، اس عقل میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جان سکیں۔ ہمیں بس اتنا ہی جاننا ضروری ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور واجب الوجود ہے، اور کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہر چیز، درخت کا ایک ایک پتا اللہ کے بنانے سے ہی بنا ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ جو بھی بنا ہوا ہے اللہ کے بنانے سے بنا ہے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ دنیا کا ایک ذرہ بھی بغیر اللہ کے بنائے نہیں بنا ہوا ہے، اور نہ ہی بن سکتا ہے، اور اس کی تخلیق بے مثال ہے۔
بے مثال تخلیق۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک انسان، اس کی انگلیوں پر نظر آنے والی لکیریں، پوری دنیا میں اربوں کھربوں انسان بستے ہیں، لیکن کسی بھی انسان کے انگلیوں پر بنے ہوئے نشان ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ ان کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ایک درخت ہے، اس درخت کے اوپر ہزاروں پتے ہیں، ان پتوں کے اندر ریشے ہیں، ان پتوں کے اندر ڈورے ہیں، ان پتوں کے اندر دھاریاں ہیں، لیکن آپ پتوں کو ملا کر کے دیکھیں، کوئی بھی پتا ایک دوسرے جیسا نظر نہیں آئے گا، ہر پتے میں کوئی نہ کوئی فرق نظر آئے گا۔ ایک درخت میں ہزاروں پتوں کو الگ الگ صورت دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ایسی بے مثال تخلیق، انسان کی سوچ اور انسان کی فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ میموری کے بارے میں آج انسانوں کے پاس میں کمپیوٹر ہے، انسان کے پاس موبائل ہے، لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے آلات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں زیادہ پیسے خرچ کروں گا تو میں ایسا موبائل خریدوں گا جس میں 128 GB میموری آ جائے گی، جس میں 256 GB میموری آ جائے گی۔ میں زیادہ خرچ کروں گا تو زیادہ چیزیں اس میں ڈال سکوں گا، اچھے سے استعمال کر سکوں گا۔ لیکن تحقیق، جب سائنس نے تحقیق کی کہ انسان کو بھی تو اللہ نے سوچ اور فکر اور میموری عطا فرمائی ہے، انسان کے دماغ میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میموری عطا فرمائی ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ ایک انسان ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے 200 GB 250 GB 500 GB میموری حاصل کر سکتا ہے، لیکن 1 GB کا 1 ٹیرا بائٹ جو ہوتا ہے وہ 1000 GB کا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ کے اندر 2000 ٹیرا بائٹ کی میموری، 10,000 ٹیرا بائٹ کی میموری پیدا فرمائی ہے۔ 10,000 ٹیرا بائٹ کی میموری جو انسان کے دماغ کے اندر، یعنی گویا کہ 10 لاکھ GB ایک انسان کے ذہن کی قوت 10 لاکھ GB ہوتی ہے۔ یہ کس نے پیدا فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم پیدا کرنے والا ہے، اس ذات نے پیدا فرمائی ہے۔ اور کیسے پیدا فرمائی؟ ایک انسان کو اگر ایک چھوٹا سا مکان بنانا ہوتا ہے تو پہلے تو وہ پیسے جمع کرتا ہے، پھر اس کے بعد جانکاروں سے رابطہ کرتا ہے، پھر مزدور لاتا ہے، پھر میٹیریل لاتا ہے، پھر مزدوروں کو، کاریگروں کو لگاتا ہے، اور کئی طرح کے ٹینشن لینے کے بعد میں ایک 4-5 کمروں کا مکان تیار ہوتا ہے۔ یہ انسان کی حقیر سی طاقت ہے، لیکن اللہ رب کائنات نے اس دنیا کو جب پیدا فرمایا، کتنے دن لگے، کتنی ساعتیں لگی، کتنی گھڑیاں لگی؟ جب ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں اور جب ہم حقائق معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ نے فرمایا کن، یعنی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ کے ہو کہنے سے پوری کائنات بن گئی۔ لفظ کن سے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس زمین کو بنایا، اس آسمان کو بنایا، اس سورج کو بنایا، اس چاند کو بنایا، صرف اتنا کہا کہ ہو جا تو اللہ تعالیٰ کے کہنے سے ہی سب کچھ ہو گیا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، پروردگار عالم کی ذات کی کوئی حد، کوئی انتہا نہیں ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں، ہماری سوچ ایک مقام پر جا کر کے ٹھہر جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہماری دیکھنے کی قوت، ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہماری نگاہ ایک حد تک جا کر کے ٹھہر جاتی ہے، اس سے آگے ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن پروردگار عالم ہماری سوچ سے کئی بالا تر ہے دیکھنے میں، اور اپنی صفات میں کامل، مکمل اور اکمل ہے۔ وہ جو دیکھ سکتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ کائنات میں جو دیکھنے کے آلات ہیں، چاہے انسانوں کی آنکھیں ہیں، چاہے ٹیلیسکوپ ہے، چاہے دوربینز ہیں، یہ ساری جو دیکھنے کے آلات ہیں، یہ جو آنکھوں میں لگانے کے چشمے ہیں، یا آنکھوں میں لگانے والے لینس ہیں، ان سب کو بنانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن پھر بھی انسان میں وہ طاقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا انسان اپنی آنکھوں سے ایک حد تک دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ انسان کے خیالات کو بھی دیکھتی ہے، آوازوں کو بھی دیکھتی ہے، وہ ذات ہواؤں کو بھی دیکھتی ہے، وہ ہماری سوچ اور فکر پر بھی نگاہ رکھتی ہے۔ ہم دماغ میں کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہی مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ کائنات کے اندر کئی طرح کے مذہب بنے، کیوں بنے؟ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننے میں لوگ الگ الگ ہوتے گئے۔ اللہ کو ایک ماننے میں
ہمارا عقیدہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ان انبیاء کرام میں سے 313 شریعتیں آئی اور 70 اولو العزم پیغمبر پیدا ہوئے اور 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، کئی ہزار صحیفے نازل ہوئے، کئی کتابیں نازل ہوئی، لیکن ان سب کے اندر، ان ساری چیزوں کے اندر صرف ایک بات کامن تھی، ایک بات برابر تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بڑی نرمی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بڑی سختی ہے، ہمارے آقا کی شریعت میں وسطیت ہے، درمیانی راہ ہے۔ شریعتیں الگ الگ آئی، احکامات الگ الگ آئے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب توحید کے عقیدے میں ایک رہے ہیں۔ ہر پیغمبر نے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا ہے، ہر پیغمبر نے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا ہے۔ شریعتیں اگرچہ ان کی الگ الگ تھی، احکامات ان کے الگ الگ تھے، مسائل ان کے الگ الگ تھے، لیکن اللہ کو ایک ماننا اور عقیدہ توحید میں سارے نبی ایک ہی پیغام لے کر کے آئے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا اللَّهِ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتا تو فساد ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ ابھی گرمی ہے، کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ چاہے تو بارش ہو جائے، اللہ چاہے تو سردی پڑنے لگ جائے، لیکن اگر تصور کریں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا، اللہ چاہتا کہ بارش ہو لیکن دوسرا خدا چاہتا کہ نہیں سردی ہو، تیسرا خدا چاہتا نہیں دھوپ نکلے، ایک خدا چاہتا کہ نہیں سورج نکلنا چاہیے، دوسرا خدا چاہتا کہ رات ہونی چاہیے، تو فساد ہو جاتا۔ یہ نظام جو چل رہا ہے، وقت پر رات ہوتی ہے، وقت پر دن ہوتا ہے، وقت پر بارش ہوتی ہے، وقت پر ہوا چلتی ہے، وقت پر گرمی آتی ہے، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ ثبوت ہے اس بات کا۔ لیکن عیسائیوں نے 3 خدا مان لیے۔ اسی طریقے سے کسی نے اللہ کا بیٹا مانا، کسی نے اللہ کی بیوی مانی، کسی نے اللہ کے ایجنٹ مانے۔ جیسے ہمارے ملک میں ایک قوم ہے اہل ہنود، یہ لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں، نام الگ دیتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ماننے میں یہ یقیناً ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ صرف اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ میں کئی طرح کے لوگوں کو شریک مانتے ہیں۔ میں تفصیل ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، بس اتنا سمجھ لیں کہ بارش برسانے کے لیے کسی کو ایجنٹ بنا رکھا ہے، روزی دینے کے لیے کسی کو الگ ایجنٹ بنا رکھا ہے، اور دن کے لیے کسی الگ بنا رکھا ہے، رات کے لیے الگ بنا رکھا ہے، ہر کام کے لیے الگ الگ ایجنٹ بنا رکھے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے ان کے مشورے سے کرتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن ہمارا رب قدیر واجب الوجود اکیلا قادر مطلق ہے، اسے کسی کے مشورے کی حاجت نہیں، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ قادر مطلق ہے، اور قادر ایسا ہے کہ جیسا چاہتا کرتا ہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، وہ اکیلا ہی جو کچھ کرتا ہے۔ کسی کو بیٹا دیتا ہے تو بھی اللہ ہی دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے تو بھی اللہ ہی دیتا ہے، کسی کو بارش عطا کرتا ہے تو بھی اللہ ہی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے تو اللہ ہی دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ روزی دینے والا کوئی الگ خدا ہو، ایسا نہیں ہے کہ اولاد دینے والا کوئی الگ ہو، ایسا نہیں ہے کہ کھیتی پر پانی برسانے والا الگ ہو، ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں، بلکہ ہمارے یہاں مذہب اسلام کے اندر ہمارا عقیدہ اور اعتقاد یہ ہے کہ قدرت کے سارے نظام جو چل رہے ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے چل رہے ہیں، اور اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص، جیسے دنیا کے اندر ہزاروں مذہب ہیں، مذہب عیسائیت بھی ہے، مذہب یہودیت بھی ہے، مذہب اہل ہنود بھی ہے، ایک ایسے بھی کمیونٹی پائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں دہریہ، آج کے زمانے میں انہیں کہتے ہیں کمیونسٹ، لادینی، ایسے لوگ جن کا کوئی مذہب نہیں، ایسے لوگ جن کا کوئی خدا، جو کوئی خدا نہیں مانتے، ایسے لوگ جو کسی مذہب کی پوجا نہیں کرتے، کسی کو نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو لادین کہتے ہیں، اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے سب اتفاقی ہے، زمین بنی اتفاق سے بن گئی، آسمان بن گیا اتفاق سے بن گیا، سورج بن گیا اتفاق سے بن گیا، چاند بن گیا اتفاق سے بن گیا، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے ان کا، اور یہ آج سے نہیں ہے، بڑے پرانے زمانے سے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک دفعہ کسی دہریہ سے مناظرہ ہو گیا،
دہریہ بہکا رہا تھا لوگوں کو باتیں کر کر کے، اور خدا کے نہ ہونے پر دلیل دے رہا تھا، مذہب اسلام کی حقانیت کو جھٹلا رہا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، وہی ساری کائنات کا خدا ہے، اور اس بات پر اگر تجھے دلیل چاہیے تو مجھ سے مناظرہ کر۔ تو حضرت امام اعظم نے جب مناظرہ کا اسے چیلنج کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے مناظرہ کرتے ہیں۔ جگہ طے ہوئی، دن طے ہوا، وقت طے ہوا کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں فلاں گھڑی آپ کو آنا ہے، ہم دونوں مناظرہ کریں گے، اور آپ دلیل دیں گے خدا کے ہونے پر، میں دلیل دوں گا خدا کے نہ ہونے پر۔ جو جیت گیا اس کی جیت قبول کر لی جائے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ وقت آیا، جب وہ گھڑی آئی مناظرہ کی، تو یہ جو دہریہ تھا، کمیونسٹ جو تھا، یہ لادین شخص جو تھا، یہ مقام مناظرہ پر پہنچ گیا، پہلے سے ہی پہنچ گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاخیر سے آئے، بڑی دیر سے آئے۔ وہ انتظار کرتے کرتے پریشان ہو گیا۔ جب انتظار کرتے کرتے پریشان ہو گیا تو جھنجھلا گیا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے تو جھنجھلا گیا، کہنے لگا کہ آپ کا کیا وعدہ ہے؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کا امام کہتے ہیں، اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ وفا نہیں کرتے، وقت پہ آتے نہیں ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ راستے میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا، اس منظر کو دیکھنے میں اتنا منہمک ہوا، اتنا اس میں بزی ہو گیا، میں اتنا لگ گیا اس کے اندر کہ مجھے تاخیر ہو گئی، مجھے دیر ہو گئی اس منظر کو دیکھنے میں۔ کہا ایسا کیا منظر تھا؟ کہا ہوا یوں کہ میں سمندر کے کنارے کنارے آ رہا تھا تو بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے، میں نے کیا دیکھا کہ درخت اپنے آپ کٹنے شروع ہو گئے، اور کٹ کر کے وہ درخت ایک کشتی بن گئے، اور وہ کشتی جا کر کے سمندر میں چلی گئی اپنے آپ ہی، اس کے اوپر سامان لادا اپنے آپ ہی سامان لد گیا، اور سب کشتی لے کر کے چلی، اپنے آپ ہی سامان اتر گیا، اور واپس کشتی واپس آئی۔ میں یہ منظر دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ یہ سارے معاملات اپنے آپ کیسے ہو رہے ہیں، اپنے آپ کشتی کیسے بن سکتی ہے، اپنے آپ سامان کیسے لادا جا سکتا ہے، اپنے آپ کشتی کیسے چل سکتی ہے، بغیر چلانے والے کے کشتی کیسے چل سکتی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے میں حیران رہ گیا، اور بس اسی کو دیکھنے میں دیر ہو گئی۔ تو دہریہ ہنسنے لگا، اس نے کہا دیکھو دیکھو مسلمانوں کے امام ہیں اور اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت اپنے آپ کٹے اور کشتی اپنے آپ بن جائے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نادان انسان، جب ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی، اپنے آپ چل نہیں سکتی، اپنے آپ سامان اٹھا نہیں سکتی، اپنے آپ سامان اتار نہیں سکتی، تو پھر کائنات کا یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ زمین بنی ہے، یہ آسمان بنا ہے، یہ سورج بنا ہے، یہ چاند بنا ہے، اپنے آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ بنانے والا کوئی تو ہوگا، اور وہی ذات اللہ کی ذات ہے جس ذات کا تو انکار کرتا ہے۔ اسی وقت دہریہ نے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں موجود ہے، لیکن دل میں عقیدہ ہر مسلمان کے ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے دل میں یہ عقیدہ اور یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ اور اس عقیدے کی پہچان کیا ہے؟ اس عقیدے کی پہچان میں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے فتوے کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عقیدے کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ ہوتا ہے، جس کے دل میں توحید اور جس کے دل میں یہ ایمان ہوتا ہے کہ عبادت کی حقدار اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اگر جھکا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جھکا جائے گا، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو سجدہ ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پرانی جو شریعتیں تھیں، یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر تعظیم کا سجدہ حرام ہے، اور کسی کو خدا مان کر کے اس کے سامنے جھکنا یہ کفر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مان کر کے اس کے سامنے جھکنا یہ کفر ہے، یہ ہمارا اعتقاد و عقیدہ ہے۔ تو مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ مسلمان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جب کسی کو سلام کرو تو سیدھا رہ کر کے سلام کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھک کر سلام کرتے ہیں، امام اہل سنت نے فرمایا کہ جھک کر کے سلام کرنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ جھکنا جو ہوتا ہے یہ عبادت کے لیے ہوتا ہے، بھلے ہی آپ تعظیم کے لیے جھک رہے ہیں، لیکن جھکنا جو ہے وہ عبادت کے لیے۔ ہاں آپ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، قیام تعظیمی یہ جائز ہے، یعنی کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا
یہ جائز ہے، کسی کے احترام میں کھڑا ہونا جائز ہے، لیکن کسی کی تعظیم میں جھکنا یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ لکھا ہے سیدی سرکار اللہ حضرت نے۔ اور رکوع کی حد تک جھکنا تو ناجائز لکھا ہے، اور سجدے کی حد تک جھکنا یہ حرام لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں جب کسی مزار پر جاؤ، اللہ کے ولی کے مزار پر، تو اللہ کے ولی کے مزار سے 4 قدم دور کھڑے رہو۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے ہمارا دل جھکتا ہے تو ہمارے سر بھی جھک جاتے ہیں۔ دل جھکنا چاہیے، دل پر کسی کا قابو نہیں ہوتا ہے، لیکن سر کا جھکنا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اس سر کو بنایا ہے اپنے سامنے جھکنے کے لیے، اور اللہ کے علاوہ یہ سر کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ اولیاء کے مزارات پر ہم جاتے ہیں فاتحہ خوانی کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرنے کے لیے۔ وہاں جا کر کے اگر کوئی جھکتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور سجدے کی طرح جھکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس طریقے سے ولیوں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے کہ اس کی پیشانی جو ہے ولی کے مزار پر لگتی ہے، تو اس کو اعلیٰ حضرت نے ناجائز فرمایا۔ کیوں ناجائز فرمایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل شخص آپ کو دیکھے گا تو وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ یہ احترام میں جھکا ہے، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے۔ اور لوگوں کو بدگمانی سے بچانا بھی واجب ہے کسی بھی عمل میں۔ ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، یہ ٹوپی پہن کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے ٹوپی پہن کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھنا یہ اگر ہم پرانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیکھیں تو ضروری بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ ٹوپی ہم احترام میں پہنتے ہیں، نماز کے احترام میں ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ اب اگر کیونکہ ہمارے یہاں رواج ہے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کا، تو ہمارے یہاں اگر کوئی ٹوپی پہنے بغیر نماز پڑھے گا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ یا تو یہ بدعقیدہ ہے یا نماز کا احترام نہیں کرتا ہے، اس لیے ٹوپی نہیں پہن رہا ہے۔ اب عالم عرب میں آپ چلے جائیے، عرب کی دنیا میں، یا پھر ہم خود ہی اگر احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بغیر ٹوپی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو سر پہ ٹوپی تھوڑی پہن سکتے ہیں، سر کو چھپا ہی نہیں سکتے احرام کی حالت میں، بغیر ٹوپی کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ عرب میں چلے جائیے، عربی ممالک میں کہیں بھی چلے جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں اکثریت ایسے لوگوں کی مل جائے گی جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز ہو بھی جاتی ہے۔ ٹوپی پہننا نماز کے لیے وہاں ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہاں اگر کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے گا تو کوئی بدگمانی نہیں کرے گا، کیونکہ رواج نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں رواج ہے ٹوپی پہننے کا، ہمارے یہاں یہ رواج ہے ٹوپی پہننے کا، اس لیے اگر کوئی شخص آ کر کے بغیر ٹوپی نماز پڑھنے لگے تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں گمان جائے کہ ہو سکتا ہے یہ بدعقیدہ ہے، یا اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یا نماز کا احترام نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارے یہاں ٹوپی پہننا ضروری ہے، اور ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے ہمارے یہاں۔ تو کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو بدگمانی سے بچایا جا سکے۔ اسی طریقے سے حکم ہے سجدہ کرنے کا، مزار کے اوپر سر جھکانے کا، کہ اگر کوئی مزار پر سر جھکاتا ہے تو پہلے تو سر جھکانے کو ناجائز کہا گیا ہے کہ وہاں جا کر کے سر کو جھکانا نہیں چاہیے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک تحریر فرمایا ہے کہ مزار سے 4 قدم دور کھڑا رہے، قریب نہ جائے مزار کے، مزار کو ہاتھ نہ لگائے، اور طواف کرنے کو تو مطلقاً اعلیٰ حضرت نے حرام فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سر بنے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ سجدہ صرف اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، جھکنا کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی یہ شان ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے پیشانی خم کی جائے۔ اس لیے اولیاء کے مزار پہ اگر جائیں تو احترام کے ساتھ آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں، احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو سکیں، سر کو نیچا کر کے، نگاہ کو نیچی کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ جھک کر کے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ جھک کر کے کھڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے رکوع کے مثل ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ سجدے کے اندر چلے جائیں تو کوئی دیکھنے والا دیکھے اور آپ کو کہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے مزار شریف کو، تو اس طریقے سے کرنا درست نہیں ہے۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب کائنات کے حضور جھکنا یہ ہماری پہچان ہے، اور اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں، ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں، ایک وقت کے لیے بھی نہیں۔ نمازیں بھی اللہ کے لیے، روزے بھی اللہ کے لیے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے جو شخص دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے، دکھاوا اور ریاکاری کو کیا کہا گیا ہے؟ دکھاوا اور ریاکاری کو کہا گیا ہے کہ شرک اصغر ہے۔
یعنی اللہ کے ساتھ میں شریک کرنے کی یہ چھوٹی سی صورت ہے. یعنی لوگ اگر دکھاوے کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ مخلوق کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے دکھاوے کو شرک اصغر کہا گیا ہے. اس لیے اپنی عبادت، قرآن مجید میں اللہ فرماتا قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کیا اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے. ہمارا جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اور یہی ہمارا اعتقاد ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. اچھا، شریک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں شرک کرنا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مددگار کہتے ہو، مددگار تو اللہ ہے، تم حضور کو مددگار کہتے ہو تو گویا کہ یہ شرک ہو گیا. اسے شرک نہیں کہتے. میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اللہ مدد کرنے والا ہے بذات خود، اسے کسی کی مدد کی حاجت نہیں. لیکن حضور مدد کرتے ہیں تو اللہ کی مدد سے ہماری مدد کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والا ہے. اللہ غیب کو جاننے والا ہے بذات خود، اس کا اپنا علم ہے، کسی نے اس کو دیا نہیں ہے. حضور بھی عالم الغیب ہیں، حضور بھی علم غیب جاننے والے ہیں، لیکن حضور خود سے علم غیب جاننے والے نہیں ہیں. اللہ نے حضور کو علم غیب دیا تو حضور علم غیب جاننے والے ہیں. یہ فرق ہے عقیدے کا، یہ اعتقاد کا فرق ہے. اسی طریقے سے اللہ مددگار ہے اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے. حضور بھی مددگار ہیں لیکن اپنی خود کی طاقت سے نہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے مددگار ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ اعتقاد ہے. اسی کو اعتقاد کہتے ہیں. جیسے جنت یا دوزخ، کسی کو جنت میں بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، لیکن حضور شفاعت کر کر کے جنت میں بھیجیں گے. کیوں بھیجیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے، اور اس اختیار میں ہے جو اختیار اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. یہی عقیدے کا فرق ہوتا ہے. ہم حضور کو غیب جاننے والا مانتے ہیں تو حضور کا علم غیب ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اور اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے. اللہ کا علم خود کا علم ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے. اسی طریقے سے ہم بھی سنتے ہیں، حضور بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے. ہماری سننے کی طاقت ایک حد تک ہے، حضور کی سننے کی طاقت بہت زیادہ حد تک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سننے کی طاقت بے انتہا ہے، ان لمیٹیڈ ہے، اسیمت ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہم سنتے ہیں اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، حضور بھی سنتے ہیں تو اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، اور اللہ سنتا ہے خود کی طاقت سے سنتا ہے. یہ فرق ہے. اسی کو یہی اعتقاد انسان کا درست ہونا چاہیے. آج بد عقیدوں کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں جو فرق ہے وہ یہی فرق ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں. جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیے جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ علم غیب کی دلیل ہے. اللہ نے علم غیب بھی دے دیا اپنے محبوب کو. یہ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب دیا، لیکن بدعقیدہ کہتے ہیں حضور کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. حضور تو عام انسانوں کی طرح ہیں، حضور تو بڑے بھائی کی طرح ہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب کو بے انتہا پاور اور قوت اور طاقت عطا فرمائی. بس فرق اتنا ہے، اللہ کی طاقت اپنی ذاتی ہے اور حضور کی طاقت اللہ کی عطا سے ہے. لیکن ہم سے مراتب میں ہزاروں کروڑوں درجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، اور حضور کے مرتبے اور زیادہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو یہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا. کل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں گا تو اس حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا. بس آج مجھے اتنا ہی بتانا تھا کہ سورہ قل هو اللہ شریف میں جو ہمیں عقیدہ دیا گیا، اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے. یعنی اگر جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ بھی باطل ہیں، جو اللہ کی بیوی مانتے ہیں وہ بھی باطل ہیں. اللہ ان ساری چیزوں سے پاک و صاف ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے سوا اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ بے نیاز کا مطلب میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم ہیں، ایک شخص ہے جو گھر کا کمانے والا ہے اور گھر میں 10 کھانے والے ہیں. اگر کمانے والا کمانا بند کر دے تو کھانے والے کیا کھائیں گے؟ کچھ نہیں کھائیں گے. اسی طریقے سے
یہ لائٹ کی سپلائی ہے، اگر آگے سے لائٹ بند ہو گئی تو پھر یہاں اجالا کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا اجالا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا محتاج نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ جیسے ہم اللہ کو خدا مانتے ہیں، ہمارے ماننے سے اللہ خدا نہیں ہے، اللہ تو پہلے سے ہی خدا ہے، ہمیشہ سے ہی خدا ہے، یہ تو ہماری قسمت ہے ہم خدا مان رہے ہیں۔ اب پوری دنیا بھی اگر مل کر کے یہ اکٹھا یہ اتحاد کر لے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص معاذ اللہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو بھی اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا پیدا ہوئی اللہ خالق ہے، لیکن دنیا نہیں پیدا ہوئی تھی تب بھی اللہ خالق تھا۔ دنیا میں اللہ رزق عطا فرماتا ہے، اللہ رازق ہے، لیکن دنیا نہیں تھی اللہ رزق عطا نہیں فرماتا تھا تب بھی اللہ تعالیٰ رازق تھا، آج بھی اللہ رازق ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ رازق ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری نمازوں کی ضرورت، نہ ہمارے روزوں کی ضرورت، نہ ہماری قربانیوں کی ضرورت، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کرتے ہیں تو یہ سب اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، اللہ کی ذات کو نہ تو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہی مطلب ہوتا ہے اللہ الصمد کا، یعنی اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی اگر کوئی شخص کتنا سے کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اللہ کے مقابلے میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کے جوڑ کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ توحید کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائے، اسی عقیدے کے ساتھ بھی ہمیں موت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، بدعتوں سے، بدعقیدگی سے، نجدیت سے، وہابیت سے، نیچریت سے، ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اہل سنت و جماعت کے ساتھ میں زندہ رہیں، اور اہل سنت کے عقیدے ہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ کل انشاءاللہ شان رسالت کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اسی طریقے سے ذوق و شوق کے ساتھ حضرات تشریف لاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔